السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم نون قطنی کے بارے میں پڑھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے جو ہم نے پچھلا سبق پڑھا تھا ادغام مع غنہ، اس کی جو مثال فمن یعمل میں نے آپ کو بتائی تھی، اس میں مجھ سے تھوڑی مسٹیک ہوگی۔ فمن یعمل میں نون ساکن ہے تو میم کو یا کے ساتھ ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، فمن یعمل۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے غلطی سے میم ساکن کو یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے ایسے بتا دیا تھا، تو اس کو جو ہے میم کو جو ہے یا کے ساتھ ملانا ہے تو پڑھنا ہے فمن یعمل۔ آج کا اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ نون قطنی، قرآن کریم میں بعض جگہوں پر الف کے نیچے موٹا سا نون لکھا جاتا ہے۔ اس نون کے نیچے ہمیشہ زیر ہوتی ہے۔ اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اس کو ملا کر پڑھتے وقت نون پڑھیں گے، جیسے لمزۃ الذی، لمزۃ الذی، لمزۃ الذی۔ تا کے بعد لام کے نیچے جو چھوٹا سا نون ہے اس کے نیچے زیر ہے، لمزۃ الذی۔ تو تا کو پڑھتے وقت نون کو پڑھیں گے لمزۃ الذی۔ اس چھوٹے نون کو جو ہے ہم ملا کر لام کے ساتھ پڑھیں گے، لام پیش لو، میم زبر ما، لو ما، زا زبر زا، لومزہ، تا ریتی، لومزتی، نون زیر لام نل، لومزتین لام زبر لا، لومزتین لا، دال زیر یا دی، لومزتین الذی۔ آگے مد کا بیان۔ مد لازم، حروف مدہ کے بعد والے حروف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا، جیسے ضالن، دابۃ، ضالن۔ ضالن میں الف حروف مدہ ہے، اس کے بعد لام کے اوپر تشدید ہے تو اس پہ ہم لازم مد کریں گے، یعنی اس کو لمبا پڑھیں گے۔ ضاد الف مد زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ دال الف مد زبر دا، با زبر با، دابہ، تا دو زیر تین۔ اس کا جوڑ ایسے کرنا ہے، دال الف مد زبر دا، با زبر با، دابہ، تا دو زیر تین، دابۃ۔ ان دونوں کا جوڑ ہم دوبارہ کریں گے، ضاد الف مد زبر لام، ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ دال الف مد زبر با، دابہ زبر با، دابہ، تا دو زیر تین، دابۃ۔